السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی صورتیں، ان کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں اور ان کے بارے میں احادیث، اگر ہم ایک ایک صورت کے بارے میں جاننے لگیں تو خود بخود ہمارے دلوں میں جو ہے قرآن پاک پڑھنے کی جستجو، قرآن پاک پڑھنے کی لگن، محبت پیدا ہو جائے۔ تو صورتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ احادیث کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ تاکہ آپ کا جو دل ہے وہ قرآن پاک کی طرف مائل ہو، اور جب نیکی کی طرف دل جائے گا تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں خود بخود ہمارے نصیب میں لکھ دی جائیں گی۔ سورہ اخلاص ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ہم ساری صورتوں کے جو ہیں اس کے فوائد، جو فضائل ہیں یا جو اس کے بارے میں احادیث وغیرہ ہیں، ان کے جو وظائف ہیں، آج میں آپ کے ساتھ سورہ اخلاص کے وظائف شیئر کروں گی۔ اس کے فضائل، اس کے کون کون سے فائدے ہیں، احادیث، اور انشاءاللہ تعالی کل جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی جو وظیفے کرنے والے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اسی طرح باقی صورتوں کے بھی ہم آہستہ آہستہ ڈسکس کرتے جائیں گے، لیکن آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، سکپ کیے بغیر۔ سورہ اخلاص، یہ صورت الفاظ و کلمات کے لحاظ سے چھوٹی سی صورت ہے، بالکل مختصر ہے، لیکن علم و حکمت اور معرفت الہی کا ایک لازوال خزانہ ہے کہ اس میں اتنے راز پوشیدہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر اس کی تفسیر پڑھی جائے تو سبحان اللہ، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اس صورت مبارکہ میں خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بارے میں 41 احادیث ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ چند شیئر کروں گی جو مجھے لگا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ 41 احادیث سبحان اللہ، لیکن اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رات کو 1/3 قرآن پاک پڑھ کر کیوں نہیں سوتا؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی 1/3 قرآن پاک کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ تو دیکھ لیں کہ کتنی اس کی فضیلت ہے کہ 1/3 قرآن پاک۔ تو سبحان اللہ، حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شفیع امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ اگر 10 دفعہ ایک دفعہ پڑھ لی، 20 دفعہ، 30 دفعہ، تو اگر ہم چلتے پھرتے ایک ٹائم مختص کر لیں، ایک ٹائم بنا لیں کہ ہم نے اتنا ٹائم جو ہے وہ ورد کرنا ہی ہے، تو صبح کا آدھا گھنٹہ بنا لیں، رات کا بنا لیں، دوپہر کا آدھا گھنٹہ اگر آپ بنا لیں تو 1.5 گھنٹہ بن جاتا ہے۔ اور اگر جب آپ ورد کرنا شروع کر دیں گے کسی بھی چیز کا تو وہ جو ہے آٹومیٹکلی زبان اور ذہن میں چلتی رہتی ہے، پھر انسان چلتے پھرتے کچھ بھی کرتے ہوئے وہ پڑھ سکتا ہے بالکل آسانی سے۔ تو سبحان اللہ، اگر ہم اس کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 200 بار قل هو اللہ پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، صرف اس کے جس پہ قرض ہو۔ قرض کا جو ہے وہ معافی نہیں ہے جب تک کہ آپ ادا نہ کر دو یا کوئی آپ کو معاف نہ کر دے۔ تو جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے ہر روز 100 بار قل هو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہو، نماز میں تعداد، کئی لوگ بالکل قل هو اللہ ہی پڑھتے ہیں، تو اس میں قل هو اللہ کی تعداد بڑھا دیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر فرض کے، جب فرض پڑھتے ہو، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور قل هو اللہ پڑھی، موت کے سوا اسے کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔
کہ صرف موت جو ہے وہی انسان اور جنت کے درمیان حائل ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کے بارے میں حدیث پڑھیں، بکس پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے نیٹ پیکج تو تقریباً ہر انسان کا ہی ہوتا ہے، ہر بندے کا، کوئی ایسا بندہ اس میں بیکار چیزیں دیکھنے کی بجائے جو آپ دنیا کو آپ کی وجہ سے جو دنیا گناہ گار ہو رہی ہے، یا آپ کی آنکھیں جو انسان استغفر اللہ جو سب کچھ دیکھتی ہیں، اس کی بجائے آپ اپنے کانوں کو سکون دیا کریں، اپنے دل کو روحانیت پہنچایا کریں، تاکہ آپ کا دل و دماغ جو ہے وہ روحانیت کی طرف متوجہ ہو، دین اسلام کی طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عباس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ، اور ایک روایت میں ہے کہ 20 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دے گا جنہیں اہل جنت دیکھ رہے ہوں گے۔ کتنے زیادہ انعامات ہیں، صرف ایک کتنی سی صورت، چھوٹی سی صورت ہے، تو کوشش کیا کریں پڑھنے کی۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، جس نے اپنے گھر والوں پر داخل ہوتے وقت یہ صورت پڑھی تو اس کے سبب اس کے اہل اور پڑوسیوں کو بھی بھلائی عطا ہوگی، کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوں تو قل هو اللہ پڑھ لیا کریں، دروازے میں انٹر ہوتے ہوئے قل هو اللہ پڑھ کے سلام کیا کریں، یا سلام کر کے قل هو اللہ پڑھ لیا کریں، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے گھر والوں پہ اور تک آپ کے ہمسایوں پر بھی اس کی جو بھلائی ہے وہ ان تک پہنچے گی۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس نے اپنے مرض الموت میں قل هو اللہ احد پڑھی، اسے قبر میں سوال نہیں ہوگا اور نہ قبر میں دبایا جائے گا، اور روز قیامت اسے فرشتے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پل صراط سے پار کرا کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی بنیاد قل هو اللہ احد پر رکھی گئی ہے۔ تو دیکھیں چھوٹی سی صورت کے کتنے زیادہ فوائد۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں سے اس کے جو وظائف ہیں اس سے کیے جا سکتے ہیں کسی بھی مشکل کے لیے، وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔